اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148، 49 اور 50 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کے شروع سے ایک خاص مضمون چل رہا ہے، وہ ہے قبلے کی تبدیلی کا حکم، جو کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو دیا۔ اس حکم کے دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر یہ بتلا دیا کہ یہ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مشرکین ہو گئے، منافقین ہو گئے، یہ اعتراضات کا ایک بھوچاڑ شروع کر دیں گے، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کریں گے۔ اس کے خلاف ہم آپ کو پیشگی بتاتے ہیں، آپ اس کے لیے تیار رہیے، ہم آپ کو اس کی حکمتیں اور اس کے جوابات بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حاکمانہ جواب اور دو حکیمانہ جواب دے کر اصل حکم دیا تھا۔ ایک جواب تو حاکمانہ یہ دیا کہ بھائی تمام جہات اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ جس کو چاہے اپنی طرف لوگوں کی متوجہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نہ تو خیر اللہ نے خانہ کعبہ کے اندر خیر رکھی ہے تو تبھی اس کو یہ فضیلت ملی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ در حقیقت ہم نے بیت المقدس کی طرف تمہارا رخ اس لیے کروایا کہ ہم نے تمہارے اندر اعتدال پیدا کرنا تھا۔ اعتدال کیوں پیدا کرنا تھا؟ تمہارے اندر سے حسد نکالنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ قیامت کے دن تم دیگر امتوں کے خلاف ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دو گے، تو لہٰذا جب تم اس کی طرف بیت المقدس کی طرف تمہارا رخ ہوگا، کر چکے ہوگے، تو تمہارے اندر یہ اعتدال ہو چکا ہوگا اور تمہاری گواہی معتبر ہوگی۔ اور یہ فرمایا کہ در حقیقت دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ ہم نے یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر سکیں، جان سکیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ پھر تیسری حکمت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے دیا کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے خانہ کعبہ قبلہ ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے جس قبلے کی طرف آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو وہاں رخ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کے بعد فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ جو کہ مسجد ہے اس کی طرف آج کے بعد آپ نے رخ کرنا ہے۔ تو ان تین حکمتوں کو بیان کرنے کے بعد آج مزید حکمتیں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر امت جو کہ مستقل رہی ہو اور اس کو اللہ نے ایک مستقل رسول دیے ہوں، تو اللہ کا ضابطہ یہ رہا ہے کہ انہیں ایک الگ قبلہ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہودیوں کو الگ قبلہ ملا، عیسائیوں کو الگ قبلہ ملا، تو اسی طریقے سے اگر اس امت مسلمہ کو الگ قبلہ ملا ہے تو کوئی انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر قوم ہر امت کے لیے ایک الگ قبلہ تھا، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لہٰذا فاستبقوا الخیرات، اس قبلے کی طرف رخ کرنے سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے نمازوں کو قائم کرنا، لہٰذا نمازوں کے قائم کرنے میں تم دوڑ لگاؤ، اس میں محنت کرو۔ اب اس حوالے سے جو تم پر اعتراضات ہوتے ہیں تم اعتراضات کی پرواہ مت کرو۔ ایک تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ آیت اس بات کو بھی بتاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص، ہر ذات، ہر جماعت، ہر قبیلہ، ہر قوم، انہوں نے اپنا ایک الگ ڈھب، اپنا الگ نظریہ، اپنی الگ سوچ، اپنی الگ محنت رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے کاروباری ہے تو اس نے تجارت کو اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، اس کا مقصد تجارت ہے۔ پھر تجارت میں بھی مختلف تاجروں نے اپنے زندگی کے مقصد
اس چیز کو بنا. مزدور ہے تو اس کی زندگی کا مقصد مزدوری بن کے رہ گیا ہے. اگر ملازم ہے تو اس کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ وہ ملازمت کے پیچھے ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک نے اپنا ایک رخ اور اپنے لیے ایک اپنا مقصد بنا کے رکھا ہے جس کی طرف وہ دوڑ رہا ہے. حالانکہ ہم نے انہیں بھیجا ہے اس دنیا میں جہاں دنیا کمانے کے لیے تو وہاں خیر خیرات اور بھلائیوں کے کام کرنے کے لیے بھی. لہٰذا ان کو تو چاہیے فاستبقوا الخیرات، یہ خیر کے کاموں میں دوڑ لگائیں. اصل مقابلہ کرنا ہے تو خیر کے کاموں میں کریں. دنیا کے کاموں میں مقابلہ، یعنی دنیا تو چیز ہے نصیب کی، جس چیز کا ملنا نصیب میں اس میں دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور جس چیز پر محنت ہے اس میں کسی قسم کا مقابلہ نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی اس چیز میں تھی کہ وہ اس بات میں مقابلہ کرتے تھے کہ ہماری نمازیں فلاں کی نماز سے بہتر ہو جائیں، ہمارے اخلاق فلاں کے اخلاق سے بہتر ہو جائیں، ہمارے روزہ فلاں کے روزے سے بہتر ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ فلاں کے مقابلے میں زیادہ آ جائے. تو اصل خیرات ہی، اصل بھلائیاں ہی مقابلے کی جگہ ہیں. باقی دنیا تو نصیب کی چیز ہے. یہ تو ایسا ہوا کہ ایک امپائر نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ میں نے 2 مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک کے لیے جیت کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ 2 اس طرح دوڑ رہے ہیں کہ ساری زندگی اسی دوڑ میں لگا دی. تو یہ تو ایسا ہی اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، لیکن باقی جو آخرت ہے وہ محنت کے اوپر ہے. لیکن ہم نے اپنی محنت اور مقابلے کی جو کوشش ہے اس کا میدان بدل دیا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو خیر کے کاموں میں دوڑ لگاؤ. اور پھر فرمایا اینما تکونوا، تم دنیا کے کس حصے میں بھی خیر کا کام کرو گے اور کسی بھی حصے میں تم نے اپنے رخ کو قبلے کی طرف تم نے اپنا رخ کیا تو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم میں سے ہر ایک کو قیامت والے دن جمع کرے گا اور اس کے بھلائی کا بدلہ دے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. لہٰذا اللہ جس طرح ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح تم سب کو قیامت والے دن جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. ابو جہل نے ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بوسیدہ ایک ہڈی اٹھائی اور اسے مسلا ہاتھ سے اور کہا کہ محمد تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ اسے اٹھائے گا، اللہ اسے دوبارہ بنا کر اس میں روح پھونکے گا. تو اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور آج یہ ہم سے آ کے جھگڑنے لگتا ہے، ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں یہ کس طرح پیدا کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ہمارے سامنے مثالیں پیش کرتا ہے ہڈیوں کو مسل کر، اور اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم سورۃ القیامہ اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. ارے ہڈیاں تو اپنی جگہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے انگلیوں کے پورے بھی اس کو برابر سرابر واپس کر دیں گے. کیوں انگلیوں کے پورے کیوں کہا؟ کہ اس میں فنگر پرنٹس، ہر ایک کو اس کے فنگر پرنٹس قیامت کے دن دوبارہ اسے ملیں گے. تو اللہ تو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو جب تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہٰذا خیرات کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، یہی تمہارا اصل مقصد ہونا چاہیے. اور پھر خیرات، قرآن کریم نے خیرات کا لفظ استعمال کیا. خیر، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ خیر ہے. اور اللہ راضی کن طریقوں سے ہوتا ہے؟ علماء نے یہ بات لکھی کہ جتنے سانس ہیں اتنے اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں. نیکی کسی ایک چیز میں بند نہیں، نیکی نماز روزہ حج زکوٰۃ میں بند نہیں، بلکہ نیکی اخلاق میں، نیکی اعلیٰ کردار میں. ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، اس سب میں اپنے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر فرمایا فاستبقوا، دوڑ لگاؤ، تاخیر مت کرو. جب پتہ چل گیا کہ خیر کیا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آج اگر آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا ہے کسی نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تو فوراً سے کر گزرو. یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں فوراً کرو، لیکن ہمیں اگر پتہ ہوگا تو نماز ہماری سب سے مؤخر رہے گی، نماز سب سے آخری ترجیح ہوگی، پہلے دنیا کے کام ہوں گے. روزہ سب سے آخری ترجیح ہوگا، حج سب سے آخری ترجیح ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو چاہے یہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو جب حج فرض ہو چکا ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو پھر تاخیر کس بات کی؟ فاستبقوا، دوڑ لگاؤ، جلدی سے کرو.
زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، تم کہیں بھی مرو گے، ہم تمہیں جمع کر دیں گے، ہم تمہیں قیامت کے دن، اور ہم اس پر قادر ہیں۔ تو یہ تو اللہ نے پہلی ایک چوتھی حکمت بیان کر دی کہ چونکہ ہر قوم کا ایک الگ قبلہ ہے، ہر قوم ایک مستقل، ہر امت جس کے ایک مستقل نبی تھے، ایک مستقل رسول تھے، ہم نے ان کو ایک الگ قبلہ دیا، تو آج آپ کو بھی ایک الگ قبلہ ملا ہے، تو یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے میرے نبی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں موجود تھے، تو جب ایک انسان سفر میں نہیں بلکہ اپنے شہر میں ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن آپ اب فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے شہر سے نکلو، اے نبی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی اس سے بھی سفر کے لیے نکلیں گے، تو وہاں بھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہاں بھی آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ نے اپنا رخ مسجد حرام کے حصے کی طرف کرنا ہے، مسجد حرام کے سمت کی طرف، اس کی ڈائریکشن میں کرنا ہے۔ مسجد حرام، میں کل بھی بات بتائی تھی کہ مسجد حرام اصل میں خانہ کعبہ کا نام ہے، لیکن اس کے ارد گرد کا جو پوری مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اور قرآن کریم نے کتنی آسانی پیدا کی اللہ نے، کہ قرآن کریم نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عین خانہ کعبہ کی طرف توجہ کرو، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ قرآن نے کہا مسجد حرام جس رخ پر ہے اس رخ پر آپ رخ کر دو۔ چنانچہ اگر ہم ہندوستان پاکستان والے مغرب کی طرف رخ کریں گے، تو جب مغرب کی طرف رخ کریں گے تو ضروری نہیں کہ بالکل جہاں خانہ کعبہ کی ایسے نمازی اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے سر سے ایک لکیر نکلے اور سیدھا خانہ کعبہ تک پہنچے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ایسے چاہے آپ آلات کا استعمال کر لیں، لیکن پھر بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم نے کہا اس مسجد کی طرف رخ کر دیں۔ چنانچہ مغرب میں ایک حد تک علماء نے بیان کیا، اس میں اگر انسان دائیں بائیں ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا مسجد حرام۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک موقع آ گیا کہ مسجد حرام کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک انسان اگر اپنے گھر میں فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ مسجد حرام میں پڑھتا ہے، اگر مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے تو اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے ایک فرض نماز تو اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اگر وہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا، اہل دل نے لکھا کہ زندگی فائدے کی ہے مکہ کی، اور موت فائدے کی ہے مدینہ کی۔ زندگی گزارنے اگر کسی کو موقع ملے تو مکہ میں گزارے، کہ کس طریقے سے نیکی کے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ اسباب کتنے، اس پہ وہاں نیکی کے اجر کتنے رکھے ہیں۔ اور موت مدینہ کی کیسے فائدے مند، کہ قیامت کے دن اگر جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ جب بعثت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں جنت البقیع والوں کو پہلے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی موتی فی سبیلک، اے اللہ میری موت آپ کے راستے میں ہونی چاہیے، وجعل موتی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے آپ اپنے راستے میں شہادت دیجئے، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت آپ اپنے شہر میں رکھیے۔ عجیب و غریب دعا، ممکن نہیں تھا کہ شہادت بھی ملے اور مکہ میں بھی ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کر کے خود کہتے تھے کہ بظاہر ممکن نہیں ہے کہ میں شہید بھی ہوں، جبکہ اب مدینہ میں بالکل اسلام پھیل چکا ہے، اور میں مکہ میں ہوں اور شہید ہوں۔ چنانچہ ان کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ ایک مجوسی نے جب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو مدینہ ہی میں تھے اور شہید بھی ہوئے، اور ان کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ تو خیر، یہ تو اللہ نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور قبلے کی یہ تبدیلی کا حکم، اب جو آپ کو خانہ کعبہ ہم نے قبلہ بنا کر دے دیا ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک برحق حکم ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھتے تو یہ مت سمجھنا اللہ غافل ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکیدی حکم دیا، اس لیے کیونکہ ان مخالفین کا پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر اے نبی آپ سن لیجئے، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں گے اپنے سفر کے لیے تو پھر وہاں آپ نے اپنے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ پوری امت کو حکم دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے میری نبی کے امتیوں، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت بار بار آ رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آیت بار بار آ رہی ہے تو اس کے الگ الگ مقصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا حکم دیا تو وہ اس لیے دیا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ،
اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی کی رضا منظور ہے، اس لیے میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کیجئے۔ دوسری جگہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے الگ قبلہ ہے۔ تیسری دفعہ فرمایا اس لیے کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر تم سفر پہ نکلتے ہو تو اس وقت بھی تو الگ الگ چیزوں کے لیے، اور یہ قرآن کریم کا انداز ہے۔ قرآن کریم سورۃ الرحمن ایک ہی آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 30 سے زائد مقامات پر آئی، لیکن ہر دفعہ ایک ہی تکرار نہیں ہے بلکہ ہر دفعہ ایک الگ مقصد ہے۔ ایک آیت ذکر کرتے ہیں، ایک بات اللہ ذکر فرماتے ہیں، پھر فوراً فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر ایک نعمت بیان فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو قرآن کریم ایک اپنے اندر ایک عجیب و غریب شان اور اپنی ایک عجیب و غریب انداز رکھتا ہے۔ اب یہ تو آپ کے سامنے چوتھی حکمت آ گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے بھی دیا کہ اگر آج ہم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم نہ دیں تو قبلے کی تبدیلی کا حکم تو تورات اور انجیل میں موجود ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو یہی یہودی اور عیسائی آپ سے کہیں گے کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر آج ہم آپ کو تبدیلی کا حکم نہیں دیں گے تو یہی آپ سے اعتراض کریں گے، یہی آپ کو بولیں گے کہ آپ تو برحق نبی نہیں ہیں، کیونکہ ان نبی کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ ان کا خانہ کعبہ قبلہ ہوگا۔ تو اللہ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور ہم نے آپ کو قبلے کی تبدیلی کا حکم اس لیے بھی دیا تاکہ ان کافروں کو آپ کے اوپر جھگڑا کرنے کا موقع نہ ملے۔ باقی جس نے نہیں ماننا، جو ظالم ہے، جو ناانصافی کرنے والا ہے، وہ تو کرتا رہے گا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ان میں سے ناانصافی کرنے والے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن ان ناانصافی کرنے والوں کی وجہ سے آپ دین کے کام سے باز آ جائیں گے، رک جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ ان کا ڈر مت رکھیے، وَاخْشَوْنِي، مجھ اللہ سے ڈریے۔ پھر فرمایا، اب دیکھیے یہ عجیب آیت، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈریے، ان سے مت ڈریے۔ یہی وجہ ہے جب تک مسلمان مخلوق کے ڈر کی پرواہ نہیں تھی، اللہ کے ڈر کی پرواہ تھی، تو مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور کیسی حکومت کی ہے؟ عقبۃ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ مصر کے صحراؤں سے سفر کرتے ہوئے جب افریقہ کے بحر اوقیانوس کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنے گھوڑے کے قدم اس سمندر میں ڈال کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق ہے تو میں وہاں بھی آپ کا پیغام لے کر جاتا۔ پھر وہاں سے اسی کو اقبال نے کہا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یعنی یہ جو مصر کے صحراؤں کا سفر کر کے ہم آج سمندر کے پاس پہنچے ہیں، ہم نے اس میں بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری طرف رخ کیا، افریقہ کے جنگلوں کی طرف رخ کیا، تو جب پہلا جنگل آتا ہے تو وہاں اعلان کیا، دیکھا تو وہاں شیر درندے سب موجود ہیں، پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، اور بعض تاریخی روایت میں آتا ہے خط لکھا تھا، شیروں درندوں کے درمیان کو خط لکھا تھا کہ میں عقبہ ابن نافع سپہ سالار اور میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے جنگ لڑتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہ جنگل خالی کر دو۔ تاریخ نے وہ منظر دیکھا، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ شیرنیوں نے اپنے بچے منہ میں لے کر اس جنگل کو خالی کر دیا۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ کا ڈر رکھتے تھے، تو اللہ نے مخلوق کا ڈر ان سے نکال دیا اور مخلوق کو ان کے تابع کر دیا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے مخلوق کے ڈر کو اپنے اوپر غالب کر دیا اور اللہ کے ڈر کی پرواہ نہیں کی، تو لہٰذا آج ہر طرف آج اگر کافر کو ڈر ہے تو ہماری نماز روزے سے حقیقی بات یہ ہے کہ ہماری نماز روزے سے اس کو ڈر نہیں ہے، ہمارے حج سے بھی ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک انفرادی عمل ہے، اسے ڈر ہے تو دو چیزوں سے ہے۔ ایک تو اس چیز سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر یہ جذبہ دوبارہ آ جائے کہ یہ ان کے اندر جہاد کا جذبہ آ جائے، اور دوسرا یہ نہ ہو کہ کہیں ان کے اندر دعوت کا جذبہ آ جائے کہ یہ خود سدھر لینے کے بعد دوسروں کو سدھارنے کی فکر کرنے لگیں۔ ان دو باتوں سے روکنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ہمیں مختلف چیزوں میں مشغول کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پھر اگلی حکمت بیان فرمائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے آپ کو الگ قبلہ اس لیے دیا کہ آپ اس امت کی ایک عجیب شان ہے، اس امت کو ہم نے ہر اونچی نعمت دی ہے، ہم نے ان کو نبی اعلیٰ دیے، نبی افضل دیے، تو جو قبلہ بھی ہے وہ بھی افضل ملے گا۔ لہٰذا اس قبلے کا خانہ کعبہ کا ملنا یہ در حقیقت ہماری نعمتوں کا ایک آخری انتہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔
یہاں الحمدللہ یہ پہلی بات یعنی قبلے کی تبدیلی کے جو احکامات تھے یہاں مکمل ہو گئے. آگے ایک الگ مضمون ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا